الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق المحارم تكن أعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وكما قال صلى الله عليه وسلم. حضرت مولانا صاحب نے جو باتیں نصیحت کی ارشاد فرمائی، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی فرما رہے ہیں کہ نصیحت کرتے رہیے، نصیحت سے ایمان والوں کو ضرور فائدہ ہوتا ہے، کسی کو زیادہ کسی کو کم، لیکن ہوتا ضرور ہے. ہمارے برتن کو اللہ تعالی اعلیٰ درجے میں باصلاح بنائے تاکہ ہمیں اعلیٰ درجے کا فائدہ حاصل ہو جائے. حضرت نے بھی باتیں فرما دی، میں بھی چند باتیں بطور نصیحت کے پہلے اپنے لیے اور پھر جو طلبہ ہیں ان کے لیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. علماء میں اگر 6 باتیں پیدا ہو جائیں تو یہ دین کا بہترین محافظ ہے، بہترین خادم ہے. دین کی حفاظت اور ارشاد کا اللہ تعالیٰ ان سے بہت بڑا کام لے گا. نمبر 1، علم مضبوط ہو. نمبر 2، علم پر عمل ہو، جو پڑھا ہے اس پر عمل ہو. نمبر 3، مخلوق میں سے کسی سے طمع لالچ نہ رکھتا ہو. طمع لالچ ایک رب سے رکھے، مخلوق سے نہ رکھے. یہ سب کے لیے ہیں، ہر مسلمان کے لیے باتیں ہیں، خصوصاً علماء کے لیے. اور نمبر 4، وہ مسائل جو اکثر و اغلب عوام کو درپیش ہوتے ہیں، ان مسائل میں ان کو مہارت حاصل ہو تاکہ عوام کی شرعی ضرورت کو پورا کر سکے. اور نمبر 5، رد باطل. آج بھی وہاں میں نے کہا امام بخاری رحمہ اللہ نے 2 باتیں بتائیں، ایک عقیدے سے متعلق ہے اور ایک عمل سے. صحیح عقیدہ ثابت کیا ہے اور غلط عقیدے کو رد کیا ہے. ہم رد باطل کو اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے. موبائل فون اگر بند کر دیے جائیں تو بہتر ہوگا. جو بھی اٹھتا ہے اسلام کے خلاف لگا رہتے. ایک عالم دین نے فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ علماء دین کے ٹھیکیدار ہیں. فرمایا غلط، ہم دین کے ٹھیکیدار نہیں پر چوکیدار ہیں، اور چوکیداری پر ہم کو فخر ہے. الحمدللہ.
اور چوکیدار کا کام یہ ہے کہ بغیر اجازت نامے کے اندر کسی کو داخل نہ ہونے دیں۔ تو چوکیداری آپ تب کر سکیں گے جب آپ کے اندر یہ 6 باتیں ہوں۔ نمبر 1 علم مضبوط ہو، نمبر 2 اس پر عمل ہو۔ اگر آپ کا علم پر عمل ہے لوگ آپ پر اعتماد کریں گے۔ نمبر 3 کسی سے طمع لالچ نہ ہو، اگر طمع لالچ نہیں ہے تو آپ حق بیان کر سکیں۔ اور نمبر 5 عوام سے اکثر و اغلب عوام کو جن مسائل کی ضرورت ہے ان میں مہارت۔ لاہور میں حضرت مولانا شیخ الحدیث صوفی سرور سے رحمت اللہ کے خلیفہ ہیں حضرت مولانا صوفی اکرم صاحب۔ تو ان کے مدرسہ میں یہ فقہی معاملات کے دورے کے 2 دن ہمارے پاس یہ کہتے چلو ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ، کچھ تو ہو جائے۔ تو میں نے سب سے پہلے کرنسی کا مسئلہ وہاں بیان کیا کہ جس طرح گندم کو گندم کے بدلے میں اگر کوئی بیچے تو اس میں 2 شرطیں ضروری ہیں، تماثل بھی ہو اور یدن بیدن بھی ہو۔ اگر گندم کو چنے کے بدلے میں بیچا جائے تو اس میں ایک چیز ضروری ہے، کیا؟ یدن بیدن ضروری ہے، تماثل ضروری نہیں۔ کوئی عمرے پر جا رہے ہیں، اب اس کو ریال چاہیے، کرنسی کو تبدیل کرانا چاہتا ہے، تو اب اگر مختلف ممالک کی کرنسیاں جن سے واحد ہیں اور دلائل سے یہی ثابت ہے، جن احباب نے مسئلہ سنا ہے اس نے سمجھا ہے کہ اختلافی جنس کے اسباب کتنے ہیں اور کرنسی میں ان میں سے کوئی ایک سبب بھی نہیں۔ تو جب اختلافی جنس کا سبب نہیں تو کیا ہوگا؟ متحد الجنس ہو۔ اب اگر اس مدلل بات کو مانا جائے تو اب ریال جب پاکستانی سے بدلیں گے تو 2 چیزیں ضروری ہیں۔ نمبر 1 تماثل بھی ہو، یدن بھی یدن بھی ہو۔ کسی کا دوست ہے یا مرید ہے، وہ ہنڈی کا کام کرتے ہیں، منی چینجر کا کام کرتا ہے، نماز میں آئے بھائی کیا آج کل قیمت چل رہی ہے، اس نے کہا کہ 45 روپے پاکستانی 1 ریال۔ وہ کہتے ہیں چلو یہ 45,000 یا 90,000 لے کر کل جب آتے ہو تو 2,000 ریال لے ہو، سودا ہو گیا۔ اگر اس نے قیمت وہی لگائی جو بین الاقوامی قیمت ہے تو تماثل تو ہو گیا، لیکن یہ دن بے دن ہوگی۔ اس نے ابھی پیسہ دیا، وہ کیا کرے گا بعد میں؟ کبھی وہ مسجد میں ملا کہ یہ پیسہ لو، کہتا چلو میرا بھی گھر میں ہے، پھر میں دوسری نماز میں آؤں گا پھر دے دوں گا۔ اب ریال پہلے لیا، اب کیا ہوگا؟ پیسہ بعد میں دے گا، تو کیا ہو گیا؟ سود۔ یدن بیدن نہیں ہے۔ تو وہ فرمانے لگے کہ ہم سنت اور نفل عمرے پہ جا رہے ہیں اور تب مبادلے کے دوران ہم سود کا کام کر رہے ہیں اور یہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ سود۔ جب مجھے اور آپ کو پتہ نہیں ہوگا تو ہم دوسروں کو کیا مسئلہ بتائیں؟ ادھر حضرت کے پاس سابق صاحب کے پاس گئے تھے تو وہاں ایک بیٹا تھا، تو اس نے کہا کہ میرا بیٹا انگلینڈ میں ہے، وہ اسی طریقے پر پیسے بھیجتا ہے کہ ہنڈی والے کو دیتا ہے اور اسی وقت اس کی قیمت لگوا دیتا ہے، مبادلہ کر لیتا ہے۔ تو اس نے پیسے اس وقت دیے
اور ہنڈی والا کب دے گا؟ 1-2 دن بعد میں دے گا، تو اس میں کون سا گناہ ہوگا؟ کہ اس لیے کوئی برکت نہیں۔ اب یہ مسائل مجھے اور آپ کو اگر معلوم نہیں ہے تو آگے دوسروں کو کیسے معلوم ہو؟ چمن میں ایک دفعہ گئے تھے تو ایک عالم دین نے کہا کہ میں ہنڈی والے کے پاس جاتا ہوں، رجسٹر لے آؤ، میرے کھاتے میں $1000 آج کی قیمت سے لکھ لو۔ سودا ہو گئے۔ $1000، $1 80 روپے کی ہے تو $1000 کی 80,000 روپے ہو گئے۔ موبائل فون بند رکھے تو بہتر ہوگا۔ نہ اس نے پیسے دیے نہ اس نے پیسے دیے۔ حسن الفتاوی میں حضرت مفتی صاحب ہمارے استاد محترم مفتی اعظم حضرت مفتی رشید احمد سے رحمہ اللہ نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر فون کی گھنٹی بج رہی ہو اور کسی وجہ سے آپ بات کرنا نہیں چاہتے تو فون اٹھانا کوئی فرض واجب نہیں ہے، اور ہم نے فرض کیا ہے۔ اچھی مجلس سے بیٹھیں گے تو بھی موبائل کھلا، بیت الخلاء میں جائیں گے تو بھی کھلا۔ آگے دوسرے کو آوازیں تو آ رہی کہ 2 آوازیں آ رہی ہیں، لیکن سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک آواز ایک منہ سے ہے ایک دوسرے منہ سے ہے، ادھر بھی باتیں ہیں۔ تو ہر وقت دنیا سے رابطے میں رہنا ہم پر کوئی فرض واجب نہیں ہے کہ ہم رہیں۔ نماز میں آئے تو بند کر، اور بھائی اچھی مجلس میں بیٹھ تو بند کر۔ جب جس زمانے میں موبائل نہیں تھی تو اس وقت کیا ہوتا تھا؟ آسمان گر گیا تھا، زمین پہ زلزلے آ گئے تھے، کچھ بھی نہیں۔ اب کیا ہوگا؟ پوری مجلس کی رونق، پوری نماز کی رونق ختم ہو جاتی ہے۔ نماز میں کسی کی گھنٹی بج جاتی ہے تو کیا ہوتے ہیں؟ سب کے توجہ خراب۔ جس کے موبائل کی وجہ خود پریشان کہ نماز کے بعد میرے خیر نہیں ہے، جو میرے پیچھے بابا پڑھیں گے کہ کس کا موبائل بج گیا۔ تو اس کا اہتمام ہم شروع کریں۔ تو اس نے کہا، میں نے کہا کہ 1000 80,000 بس چلے گئے۔ پھر مہینہ کے بعد 15-10 روپے پھر گیا کہ آئیے رجسٹر اٹھائیے۔ اب قیمت بڑی یا کم ہو گئی؟ اگر اب 1 ریال 90 کے ہو گئی تو 1000 کے 90,000 ہو گئے، تو 80 میں خریدا تھا، اب 10,000 قیمت بڑھ گئی، بھائی چلو سودا ختم، 10,000 دے۔ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے کہ سود اور جوے کا کام ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ بتا دو، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بیع الکالی بالکالی، دین کو دین کے بدلے میں مت بیچو۔ اس نے $1,000 ادھر سے کیا 80,000 پاکستانی، نہ اس نے دی نہ اس نے دی، اس کے ذمہ بھی دین اس ذمہ جان، تو بے دین بھی دین کا گناہ بھی ہو گیا، اور یدن بے یدن نہ ہونے کا گناہ بھی، سود بھی ہوگی۔ اور اگر قیمت میں اوپر نیچے کیا ہے تو اس کا گناہ بھی ہوگی، مثلا بے وزن نہ ہونے کا گناہ بھی ہوگی۔ اب جب ہمیں پتہ نہیں تو دوسروں کو کیا بتائیں؟ یہ جو آج کل قانونیں بن رہی ہیں اور پلاٹ بیچ رہے ہیں اور قسطوں پہ، آسان قسطوں پر، اب آپ نے وہاں جا کر ایڈوانس جمع کیا، قسط شروع ہو گئی، تو شرط ہوتی ہے کہ میں آپ کو پلاٹ اس وقت حوالہ کروں گا جب آپ اکثر یا ساری قسطیں جمع کریں، اس وقت تک آپ کو قبضہ نہیں دوں گا، سوائے ایک بے کے۔ باقی جتنے بھی بیوع ہیں ان میں ثمن میں اور پیسوں میں تو ادھار جائز ہے، مبی اور سامان میں ادھار جائز نہیں ہے۔ ایک بے سلم ہے کہ اس میں ثمن پہلے اور مبی بعد، اور وہ خلاف قیاس ہے، اس پر قیاس جائز نہیں ہے۔
اب یہ لوگ کر رہے ہیں. میں تربت گیا، کہتے یہاں تو علماء بھی کر رہے ہیں، زمین بیچ رہے ہیں، کہتے جب کس سے ادا کریں گے پھر زمین حوالے کروں گا، ورنہ نہیں. تو ان مسائل کا ہم کو علم نہیں ہوگا تو عوام کی ضرورت کیسے پوری ہوگی؟ تو ان مسائل کو ہم سیکھیں جو ضروری ہے. اس طرح رد باطل. اور نمبر 6، کسی اللہ والے یا اللہ والے کے غلام سے اصلاحی تعلق رکھے. اب یہ حضرت بتا رہے تھے، اکابر کی واقعات سنا رہے تھے. ہر ایک کو تزکیہ کا غم تھا. مجھے یاد ہے ہمارے استاد محترم مفتی اعظم حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ کے پاس ایک مرتبہ حضرت صاحب راہڑ کردوئی رحمہ اللہ تشریف لائے تھے. ویسے آتے رہتے جب بھی کراچی آتے. تو فرمایا کہ مکہ مکرمہ میں ایک شخص سے مجھ سے پوچھا کہ جہاد افضل ہے یا درس و تدریس افضل ہے یا دعوت تبلیغ افضل ہے. حضرت نے فرمایا کہ میں نے ان سے کہا کہ تم نے یہ سوال غلط کیا، آپ کے سوال صحیح نہیں. آپ نے ایک چیز کے انواع کے بارے میں سوال کیا ہے اور یہ صحیح سوال آپ کا نہیں. اور اس کی ایک سمجھانے کے لیے حصی تعبیر یہ ہے کہ کوئی کہہ دے کہ آنکھ افضل ہے یا کان افضل ہے یا زبان افضل ہے، آپ کیا جواب دیں گے؟ کہ زبان کی اپنی جگہ ضرورت، آنکھوں کی اپنی جگہ ضرورت، کانوں کی اپنی جگہ ضرورت. اگر آپ ابھی سہرے سارے کے سارے بہرے ہوتے تو میں بیان کرتا، بہرے میں کون کرتا؟ اور سارے لوگ اندھے ہوتے تو یہ سائیکل موٹر سائیکل کون چلاتا؟ یہ کہتے اندھے، وہ کہتے تو بھی تو اندھا ہے. ایک دوسرے سے ٹکرانا پورے دنیا کا نظام درم برم. اگر سارے اگر گونگے ہوتے تو اشارے ہوتے تھے. تو جو تکلم سے بات سمجھ میں آتی ہے وہ اشاروں سے کہاں؟ قدوری بھی اشارے سے پڑھو، سر بھی اشارے سے پڑھو، نومیر بھی اشارے سے پڑھو، ساری چیزیں اشارے سے پڑھتے رہو. تو زبان کی اپنی جگہ ضرورت، کانوں کی اپنی جگہ ضرورت، آنکھوں کی اپنی جگہ ضرورت. اسی طرح دعوت تبلیغ کی اپنی جگہ ضرورت ہے، جہاد کی اپنی جگہ ضرورت ہے، درس و تدریس کی اپنی جگہ ضرورت ہے. البتہ فرمایا کہ ایک چیز ہے جو ان سب کے لیے ضروری ہے، اس کے بارے میں کوئی پوچھ رہا نہیں، اس کا نام تزکیہ ہے. وَيُزَكِّي، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبیہ میں سے وَيُزَكِّيهِمْ بھی ہے کہ تزکیہ کرواتے ہیں. تزکیہ کے بارے میں کوئی پوچھتا نہیں. حضرت نے فرمایا کہ میں نے ان سے کہا اگر تزکیہ ہے تو آپ کا جہاد اللہ کے لیے ہے ورنہ غیر اللہ کے لیے. تزکیہ ہے تو آپ کی دعوت تبلیغ اللہ کے لیے ورنہ غیر اللہ کے لیے. تزکیہ ہے تو آپ کا درس و تدریس اللہ کے لیے ورنہ غیر اللہ کے لیے. سب سے پہلے جہنم میں کون جائیں گے؟ ملا نہیں ہوگا، شہید نہیں ہوگا، سخی نہیں ہوگا. کام تو سارے اچھے کیے ہوں گے لیکن تزکیہ نہ ہونے کی وجہ سے کیا تھا؟ غیر اللہ کی لکھی. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تمہاری نیت الگ تھی اور جو نیت تھی وہ دنیا میں مل گئی. میرے لیے تو تم نے کیا ہی نہیں، تو میرے پاس تمہارے پاس تمہارے لیے کیا؟ سب کو تینوں کو جہنم میں پھینک دیا گیا. تو تزکیہ کے بارے میں کوئی پوچھتے ہی نہیں. اس لیے تزکیہ. ایک اسکول کالج کا لڑکا تھا تو اس نے کہا مجھے تصوف سے بہت چڑے، مجھے ایسا ملا چاہیے جیسا مفتی نظام الدین شامزش سے ہے، جیسے حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید ہے، اس قسم کے کچھ نام لی. انہوں نے کہا سب تو تزکیہ والے. لدھیانوی شہید رحمہ اللہ حضرت زکریا رحمہ اللہ کے خلفاء میں سے، حضرت مفتی نظام الدین شامزی رحمۃ اللہ
یہ لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ کے خلفاء میں سے. اس نے کہا پھر اس کا مطلب ہے کہ سارا کام ان لوگوں نے کیا دین کا. آج ہم طالب علم بن گئے، عالم بن گئے، مدرس بن گئے، لیکن تزکیہ کا غم ہی نہیں. شتر بے مہار کی طرح رہتے ہیں. حضرت انکوئی رحمہ اللہ سے کسی نے کہا کہ حاجی صاحب تو غیر عالم ہے، نصابی عالم نہیں. تو آپ نے ان کے پاس جا کر کے کیا آپ کو حاصل ہوا؟ فرمایا جو کتابوں میں پڑھا تھا وہ کھانے کو وہاں مل گیا، اور الحمدللہ مدح و ذم برابر ہو گئے. مدح و ذم کیا ہو گئے؟ کوئی تعریف کرتے ہیں تو بھولتے نہیں، کوئی مذمت کرتے ہیں، عیب بتاتے بیان کرتے ہیں تو اس پر کوئی غصہ نہیں آتا کہ ہم اس سے بھی زیادہ مذمت کے لائق ہیں، اس سے بھی زیادہ مذمت کے لائق ہیں. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ مریدوں کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں. اوپر سے کسی نے راک پھینکی، کپڑے خراب ہوئے، تو حضرت نے زور سے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ. مریدوں نے کہا حضرت دو باتیں. ایک تو یہ کہ ہم نے تو سنا ہے کہ طبیعت کے خلاف، مزاج کے خلاف کوئی ناشائستہ معاملہ پیش آ جائے تو انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا چاہیے. آپ نے الحمدللہ کہا. اور نمبر دو، ہمیں اجازت دے کہ جس نے گستاخی کی ہے تاکہ ہم اوپر جا کر اس کو اتنا ماریں کہ دیوار کی طرح چپکیلی کی طرح چپکا لے. تو حضرت نے فرمایا کہ پہلے سوال کا جواب سنو. یہاں دو سنتیں ہیں. ایک سنت انا للہ و انا الیہ راجعون کی بھی ہے جو سب کو معلوم ہے. میں نے وہ سنت بھی ادا کی ہے لیکن آہستہ آواز سے. اور دوسری سنت یہ ہے الحمدللہ علی کل حال، حدیث میں ہے نا کہ ہر حال میں الحمدللہ کہو. اور فرمایا یہ بھی میں نے اوپر نہیں، یہ بھی اوپر نہیں، وہ بھی میں نے دل سے الحمدللہ کہا. کیوں؟ فرمایا جو سر اس لائق ہو کہ اس پر آگ کے جلتے ہوئے انگاروں کو پھینکا جائے، اس کے بدلے میں اگر بجھی ہوئی راکھ پھینکی جائے تو کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ. میں مستحق تو اس کا تھا کہ جلتے ہوئے انگارے میرے اوپر پھینکے جائیں، لیکن یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ مجھے پھینکوا دے کیا میرے اوپر بجھی ہوئی راکھ. کسی کو 80 کوڑوں کی سزا سنائی گئی اور 30 کوڑے لگنے کے بعد ختم، بس باقی معاف. تو وہ کہے گا انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا کہے گا؟ الحمدللہ کہے گا نا کہ 30 پہ جان چھوٹ گئی. یہ ہوتے ہیں اللہ والے کہ اپنے آپ کو اللہ کا مجرم سمجھتے. ہم بیمار ہوتے ہیں تو کیوں اللہ نے مجھے بیماری کی ہے، کوئی اور نہیں ملتا، میں تو اتنا اچھے کام کرتا ہوں. ہم سب پارسا بنے ہوئے، یہ تزکیہ نہ ہو تو پھر مسائل ایسے ہوتے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، وہ دوسرے کا جواب ابھی یاد دلانا. پھر شیخ الہند رحمۃ اللہ حرمین شریفین میں ان کی حاضری ہوئی، مدینہ منورہ گئے. وہاں ہمارے اور آپ کے جو سند میں رہتے ہیں شیخ عبد الغنی مجدد رحمۃ اللہ علیہ، ان سے ملاقات ہوئی. حضرت مولانا قاسم نانوتھی رحمہ اللہ سے کہ حال حوال معلوم کیے تو فرمانے لگے کہ علماء کو اتنا تواضع نہیں کرنا چاہیے جو مولانا قاسم نانوتھی کر رہے ہیں. اور ان کے تواضع کا عالم یہ تھا، فرمایا کرتے تھے اگر قاسم کے پاس 2 حرف کا علم نہ ہوتا تو قاسم اپنے آپ کو ایسا مٹاتا دنیا کو پتہ نہیں چلتا کہ قاسم دنیا میں پیدا ہوا یا نہیں.
لیکن علم چپنے دیتا نہیں. وہاں سے مکہ مکرمہ کا سفر کیا، وہاں حضرت حاجی امداد اللہ مکی رحمہ اللہ تھے، تو حضرت مجدد رحمۃ اللہ کا قول سنایا، ملفوظ سنایا، تو حاجی صاحب رحمۃ اللہ فرمانے لگے، چونکہ ان سے تعلق تھا اصلاحی مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کا. فرمایا مولانا قاسم، اللہ تعالیٰ کے قرب کے جس درجے اور مقام پر ہے اس کا تقاضا ہے کہ اسی بھی زیادہ تواضع کرے. جو جتنا اللہ تعالیٰ کے قریب جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت اس پر کھلتی ہے، اور اپنے فنائیت اور بے بسی اور کچھ نہ ہونا وہ اس پر کھلتا چلا جاتا ہے. جب واپس آئے تو استاد شاگرد ایک کمرے میں ہے، دونوں کے ملفوظ سنائے. تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ محمود، تجھے مجھ سے جو عقیدت ہے اگر میں قسم کھاؤں تو اس میں اضافہ نہیں ہوگا، اور قسم کھانے کی میری عادت بھی نہیں. یہ ہمارے اکابر ہیں جس کے ہم نام لیتے ہیں، ان کے احوال بھی سنیں، اپنے بھی سنیں. لیکن میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس دیوار میں اور قاسم میں کوئی فرق نہیں. ہم اپنے آپ کو کیا بنائے ہوئے. ایک غریب نے ان کی دعوت کی. دیوبند سے ایک نالے کے آگے ان کا گھر تھا. حضرت غریبوں کی دعوت ضرور قبول کرتے، مالداروں کی دعوت ان کے لیے تو شرطیں ہوتی تھی، لیکن غریبوں کی دعوت ضرور قبول کرتے. ادھر بارش ہو گئی، نالوں میں پانی، تو وہ جنہوں نے دعوت کی تھی انہوں نے سوچا کہ اب حضرت بارش میں، کیچڑ میں، پانی میں کیسے آئیں گے، اس لیے انہوں نے کوئی انتظام ہی نہیں کیا. حضرت کیچڑ میں، پانی میں بھیگتے ہوئے مغرب کے بعد پہنچ گئے. صداقت کا، سچائی کا زمانہ تھا. میزبان نے کہا کہ حضرت ہم نے تو کوئی انتظام ہی نہیں کیا. انہوں نے کہا ماں حاضر کھا لیں گے، جو چیز گھر میں حاضر ہے وہ کھا لیں گے. کوئی ناراضگی نہیں. ہم کو کوئی کہہ دے آپ کی دعوت ہمیشہ کے لیے میرے پر آرام، تمہارے اندر علماء کی قیمت نہیں، قدر نہیں، ٹھیک ہے کیا نہیں. اللہ اکبر. انہوں نے ایک ساگ کھانے کے لیے بنائی تھی، اور یہ جو ایلوا ہے بہت کڑوا ہوتا ہے. تو کسی خاص موسم میں پہلے لوگ چونکہ ہل جانور سے چلواتے تھے، بیلوں سے، یہ ٹریکٹر وغیرہ نہیں تھے، تو ایلوا ایک خاص موسم میں پکا کر کے جانوروں کو کھلاتی تھی. تو ایلوا بھی بنائے. اور آپ لوگ جانتے جب بارش ہوتی ہے تو روشنی کا نظام معطل ہو جاتا ہے. پھر اس زمانے میں دیا، لالٹین، تھوڑی سی آواز چلی پھر بجھ جائے. تو بیوی سے کہا کہ حضرت کو روٹی اور ساگ ڈال کے دو. انہوں نے سالن ڈالا اور روٹی دی، حضرت کے سامنے رکھ لی. حضرت نے کھا لیا. کھانے کے بعد حضرت کو رخصت کیا. جب برتن اٹھائے تو دیکھا کہ پلیٹ میں بجائے ساگ کے وہ تو ایلوا ہے، کہ ہم نے حضرت کو جانوروں کو کھانا کھلایا. دوسرے دن حضرت سے ملے کہ حضرت ہم سے تو یہ غلطی ہو گئی. پر میں کبھی ایسا ہو جاتا ہے. اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا. ہمارے استاد محترم مفتی فرماتے ہیں یا انیدو اذا جماعتنا یا انید المجامع. وہ ضدی مناظرہ شاہجہان پورا کے لیے جب جاتے تھے تو راستے میں ایک چھوٹی بستی ہے. اس بستی میں شیعہ زیادہ مسلمان کا، تو ہر بات میں مسلمانوں کو دباتے تھے. وہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کے پاس آئے کہ حضرت آپ کو ویسے بھی تو آنا جانا ہوتا ہے، اگر جاتے ہوئے ہمارے پاس ٹھہر کر
کچھ ارشاد فرمائیں، آتے کچھ ارشاد فرمائیں. تو یہ جو دوسری قوم ہے روافض شیعہ کی، تو تھوڑا سا ان کو بھی خیال ہوگا کہ ان کے سر پر کوئی ہاتھ رکھنے والا ہے. فرمایا ٹھیک ہے، غریبوں کی درخواست قبول ہے. جاتے ہوئے بیان کیا، لیکن اس زمانے میں یہ لڑائی جھگڑے نہیں تھے تو شیعہ بھی چلے جاتے بیان سننے کے لیے. اور حضرت کا بیان تھا، معارف، علوم، اسرار اور دل بھی سان. تو ہر بیان کے بعد 2-3-4 شیعہ مسلمان ہو جاتے. پھر ایک دن ان مسلمان میں تھوڑا سا نظم پڑا رکھا. تو شیعوں کو پتہ چلا. تو وہاں کے جو وڈیرے تھے، ذمہ دار، انہوں نے شہر سے 4 ذاکر بلوائے. جب ذاکر 4 بلوائے تو ایک کو بھی 10 اشکالات، دوسرے کو 10، تیسرے کو 10، چوتھے کو 10. کتنے ہو گئے؟ 1 کونا، 2 کونے، 3-4 کونے میں بٹھائے کہ جب حضرت خطبہ پڑھے تو آپ کھڑے ہو کر کہ یہاں کچھ اشکالات ہیں، پہلے اگر اس کا جواب دیا جائے تو آپ جب 10 اشکالات ختم ہوں گے، پھر وہ دوسرے کے، پھر تیسرے کے، پھر چوتھے کے، تو اتنے میں بیان کا وقت کیا ہو جائے گا؟ ختم. تو نہ بیان ہوگا، نہ کوئی مسلمان ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے جو اپنے آپ کو وقف کر لے، پھر اللہ تعالیٰ دین کا کام اس سے خود لیتے ہیں، خود لیتے. حضرت نے تقوی پر زور دیا نا. تقوی، ہمارے حضرت فرماتے تھے علم کے ساتھ تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو قبول کرواؤ، پھر آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو دین کے لیے خود استعمال کرے گا، خود ماحول بھی دے گا، خود کان بھی دے گا سننے والے، ساری چیزیں خود دے گا. صلاحیت تمہارے خود پیدا کرے گا کہ میرے بندے اپنے کام کیسے کرنا ہے. تجھے منصوبہ بندی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ آپ کو خود استعمال کرے گا. خطبہ پڑھنے کے بعد ابھی وہ اٹھا نہیں تھا. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ نے فرمایا پہلے میں کچھ اشکالات ہیں ان کا جواب دیتا ہوں، پھر میں بیان کروں گا. جس ترتیب سے پہلے نے 10 اشکالات کرنے تھے، حضرت نے جلد جلد سے وہ اشکالات کر کے ہر ایک کا جواب دیا. اس کو اٹھنے کے موقع نہیں ملا. کہتا 10 اشکالات اور بھی ہیں جو اس نے کرنے تھے وہ بھی بیان کیے، جو انہوں نے کرنے تھے اس کے بعد اس کو جو انہوں نے سب اشکالات کے جوابات دیے 5-10 منٹ میں، اور پھر بیان شروع ہو گیا. عالم الغیب کون ہے؟ اللہ ہے. لیکن مجمع میں جس چیز کی ضرورت ہو اللہ وہی بات کہلواتے ہیں، جس کو اللہ استعمال کرے. ابھی تو حضرت نے ایلوا کا کر کے آئے اور کوئی منہ نہیں بنایا. کل پرسوں رات ہم گئے تھے، حضرت مولانا خلیل سے نام ہے، انہوں نے کہا یہاں ایک نے دعوت کی اور یہ کیا تھا، تو اس نے کہا یہاں 2 بھینسیں ذبح کرتا ہوں، یہ ہے تو پنجاب سے بھی کچھ مقرر بلائے تھے. تو ایک مقرر نے کہا کہ 25,000 تو مجھے نقد دینے پڑیں گے. اور آج سے پہلے پتہ نہیں کتنے سال پہلے 25,000 کی قیمت کتنی ہوگی. اور پھر راستے میں آ کر تو ان کو فون کیا کہ ہم نے شنواری کہانی ہے. تو انہوں نے کہا بھائی شنواری نے فرمایا کہ میں نے کہا بھائی ابھی شنواری نہیں بنوا سکتے، بس ان کو یہ کہو کہ یہ انٹرچینج سے اتر گئے انبار کے یہاں ہوٹل ہے، شنواری کا کر کے بل لاؤ ہمیں. تو 5,000 کا بل بنا کر کے آئے. میں نے کہا تکڑے ہو جاؤ، ٹھیک ہے بلاؤ اس کو. اور حضرت نے ایک عجیب قصہ سنایا کہ بولپور کے نواب نے حضرت شاہ طاء شاہ بخاری رحمہ اللہ کو بلوایا تھا، بیان کیا. جب رخصت کر رہے تھے تو اس زمانے میں 10,000 روپے دیے. 10,000 آج کے 10 لاکھ ہوں گے نہیں ہوں گے؟ 10 لاکھ سے بھی زیادہ ہوں گے. تو حضرت عطاء اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ رونے لگے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دوں کہ تیرے ناموس کے بیان پر میں نے 10,000 روپے لیے، میں جواب کیا تمہیں؟ اسلاف نے اکابر نے راستہ دیا ہے
کہ دین کا کام تم نے کرنے تو کس طرح کرنا ہے؟ ہم غیروں کے پیچھے چلے گئے. ہم سمجھتے ہم نے پیسہ نہیں لیا تو ہم بھوک سے مر جائیں گے. بھوک سے نہیں مریں گے. اللہ اگر تم نے لوگوں سے تما لالچ نہ کی اور ایک رب سے امید رکھی تو اللہ دنیا کی عزتیں اور اللہ تعالی دنیا کی نعمتیں تمہارے قدموں میں ڈالے گی. تم تو ہمارے پاس وقت نہیں بھائی. اللہ کے پاس کس چیز کمی ہے؟ حضرت ایوب علیہ السلام پر اللہ پاک نے سونے کی ٹریوں کی بارش کی نہیں کی تو اللہ تعالیٰ آج نہیں برسا سکتے؟ آج بھی برسا سکتے ہیں. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے بیان کیا اور بہت سارے شیعہ مسلمان ہو گئے کہ بھائی یہ تو اچھا ہر بات ہر مذہب یہی ہے. اب وہاں کے وڈیروں نے ایک اور منصوبہ بنایا کہ ایک ایسا معاملہ کرنا چاہیے جس میں حضرت کی سبکی ہو جائے, شرمندہ ہو جائے اور ناراض ہو کر کے پھر نہ آئے. ایک کو لٹایا زندہ کو, کفن پہنایا اور کہتے ہیں کہ حضرت کہیں گے جنازہ پڑھاؤ, 2 تکبیریں کہنے کے بعد کھڑے ہو جائیں. ہم کہیں گے وہاں لوگ مردوں کے جنازے پڑھتے ہیں اور یہ زندوں کے بھی. حضرت کے پاس آئے, ہم نے کہا بھائی تم شیعہ ہو, ہم مسلمان ہیں, تم اپنوں سے پڑھواؤ. اس نے کہا نہ بڑا ہر ایک کا بڑا ہوتا ہے, آپ ان کے بھی بڑے ہمارے بھی بڑے. انکار کیا, مانا نہیں تو حضرت کی چہرہ سرخ ہو گیا. فرمایا چلتے پڑھتے. جب کھڑے ہو گئے 2 تکبیروں کے بعد دوسرا آواز دے رہا بیٹھ جاؤ. حضرت نے 2 اور کہہ دی. فرمایا قیامت سے پہلے نہیں اٹھ سکتا. جب دیکھا تو مر ہوا تھا. اللہ اپنی معیت, اپنی نصرت تمہارے ساتھ رکھیں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبی اخبار رحمہ اللہ تعالی, جو تورات کی بھی عالم تھی اور قرآن کریم کی بھی عالم تھی, فرمایا من ارباب العلم, اہل علم کون ہے؟ عرض کیا الذین یعملون بما یعلمون, الذین یعملون بما یعلمون. علماء وہ ہیں کہ اپنے علم پر عمل کرتے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ تصدیق فرمائی, رد نہیں فرمایا کہ غلط بتا رہے. ایک ایک بات پر عمل ہو. اگر علم پر عمل ہو جائے اللہ پھر اللہ تعالیٰ آپ کے چہرے کو بھی ہدایت بنا دے گا, آپ کی باتوں کو بھی ہدایت بنا دے گا, آپ کی رفتار گفتار اٹھنا بیٹھنا سب ہدایت, سب ہدایت. حضرت شان و شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ طلبہ سے فرمایا کرتے تھے کہ طالب علمی کے زمانے میں جتنا نیک تھا اب اتنا نیک نہیں رہا. مصروفیات کی وجہ سے, حالانکہ کتنے نیک تھے. کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو ریل گاڑی کے اسٹیشن پر ریل گاڑی کے انتظار میں تشریف فرما ہے اور شاگردوں کا حلقہ بنا ہوا ہے. رات کا وقت ہے, بجلی کا زمانہ نہیں, لالٹین اسٹیشن ماسٹر آگے پیچھے لے جا رہے اور ان کے چہرے کی طرف دیکھ رہے. مجبور ہو کے وہاں گیا اور پوچھا یہ کون ہے؟ تو کہا گیا یہ تو حضرت شاہ انور شاہ کشمیری دیوبندی ہے. تو ہندو نے اسٹیشن ماسٹر نے کہا جب چھوٹے شاہ کا یہ عالم ہے تو بڑے شاہ کا کیا عالم ہوگا, اور ہاتھ بڑھا کر کے مسلمان ہو گیا.
اللہ کو آتا ہے بنانا. ایک افغان نے مجھے بتایا، ہمارے حضرت شیخ الربیع الرجب عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کے اختر صاحب کے خلفاء میں سے ہے کہ میرے پاس افغانستان سے ایک شخص آیا تھا جو داہری ہو چکا تھا. وہ روس کے ساتھ رہ کر کے داہری، اللہ تعالیٰ کے وجود کا منکر، اردو نہ بول سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں. تو اتوار کو صبح کو میں حضرت کی مجلس میں لے کر آیا، تو میں ان کو دیکھ رہا ہوں، یہ بیٹھا ہے حضرت کی طرف دیکھ رہا ہے، جو نظم پڑھتے ہیں اس کی طرف دیکھ رہے ہیں، بولتے ہیں اس کی طرف. ان کی آنکھوں سے آنسو شروع ہو گئے. مجلس ختم ہو گئی. میں نے پوچھا کیا؟ کہتا کوئی بات سمجھ میں تو نہیں آئی، لیکن یہ چہرہ بتا رہا ہے کہ اللہ ہے. کتنے سالوں کا داڑھی ہے، اس نے داڑھیت چھوڑی. عمل کوئی معمولی چیز ہے. ہم گناہ کے لیے بہانے تلاش کر رہے ہیں. کسی بہانے سے کوئی گناہ کرے، کسی بہانے سے کوئی گناہ کر لے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم کیا دی، الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات لا یعلمہن کثیر من الناس فمن اتقى الشبہات. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اور پیش گوئی فرما رہے ہیں کہ جس نے شبہات کو چھوڑا، حرام کو تو چھوڑا، شبہات کو بھی چھوڑا، استبرأ لدین وعرضہ، اس نے اپنے دین کو بھی بچایا اور اپنی عزت کو بھی بچایا. ومن وقع فی الشبہات وقع فی اور آج یار کسی نے تو جائز کہا ہے، کسی نے تو کہا ہے بھئی جو حرام کہنے والے ہیں وہ اس میں شبہ بھی نہیں آئے. یہ تو آپ کو توفیق نہیں ہوتی کہ دلیل سمجھے کہ دلیل کیا ہے. اس کا تو آپ کے بس وقت ہی نہیں کہ دلائل میں غور کرے. اس لیے کہ جو خواہش، جو بات دل کو، نفس کی خواہش کو پسند ہے بس ٹھیک ہے. جو مشتبہات سے نہیں بچے گا تو حرام میں پڑے گا. جب حرام میں پڑ گئے تو دین بھی گیا، عزت بھی گئی. ابھی ماضی قریب میں آپ لوگوں کے سامنے مزاربت میں کیا ہوا؟ دین بھی گئے، عزت بھی گئی. یہ نہیں گئی، سب دیکھ رہے ہیں. تصویر کے مسئلے میں دیکھتے ہیں کہ حرمان ہم پر بند ہے، ہم نے بے باکی سے کام کیا. اتنے علماء کہہ رہے ہیں کہ حرام حرام حرام. ان کے حرام کہنے سے شبہ بھی پیدا نہیں ہوا. اللہ کے گھر میں بھی اس سے احتیاط کی ضرورت نہیں ہے. علامہ بیونی رحمہ اللہ یہ کوئی معمولی انسان تھے، اس وقت تمام شیوخ کے استاد تھے. وہ فرما رہے ہیں کہ ہم فلمی اور تصویری تبلیغ کے مکلف ہی نہیں. اللہ نے ہمارے ذمہ تصویر کی تبلیغ کو لگایا ہی نہیں، وہ ہمارے ذمہ ہی نہیں. آج ہم نے اپنے ذمہ لگا لیا. جو جائز طریقے تبلیغ ہے وہ ہمارے ذمہ نہیں ہے، اور جو گناہ والے تبلیغ ہے وہ ہمارے ذمہ ہے. اور فرما رہے ہیں کہ اس فلمی تبلیغ سے، فلم کہتے ہیں متحرک تصویر کو، کس کو کہتے ہیں؟ اس فلمی تبلیغ کے ذریعے سے اگر آپ نے کسی ایک کو بھی، آپ نے 100 افراد کو بھی ہم نوا بنا دیا تو اللہ کے ہاں تمہاری اس تبلیغ کی کوئی قیمت نہیں. اور جائز طریقے تبلیغ کے آپ نے ایک کو بھی بنا لیا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس تبلیغ کی قیمت ہے. تربت میں ہمارا دورہ تھا، تو جس نے دورہ تھا وہ پیر صاحب کا خانقاہ تھا، اور پیر صاحب پر جمعیت والے اور ختم نبوت والے اور مجاہدین سب کا اعتماد، سب کا سرپرست. مجھ سے فرمانے لگے کہ یہاں تربت میں
ہم سب کا اس جدید تصویر کے جواز پر اتفاق ہے، سب کا اتفاق ہے، کوئی مخالف ہو نہیں۔ تو مجھ سے انہوں نے کہا کہ آپ نے جس کو بلوایا ہے یہ تو اس کے خلاف ہے۔ کہتے میں نے کہا کہ چلو علمی باتیں سن تو لیں گے، یہ بھی بڑی بات ہے کہ علمی بات سننے کے لیے، ورنہ کون سنتا ہے؟ ہاں؟ سننے کے لیے کون تیار ہے؟ اس لیے ایک دن پھر مجھے کہنے لگے کہ معلوم ہوتی تھی کہ ہمارے اندر کچھ ہدایت کی رمق باقی تھی کہ اللہ نے آپ کو بھیجا۔ اس نے کہا یہ پہلا نظم ہے جو بغیر تصویر کے ہو رہے، یہاں کوئی پروگرام بغیر تصویر کے نہیں۔ میں نے 50,000 کا کیمرہ خریدے، مرید کو دیا کہ یہ کام کرو۔ جس دن تصویر کا مسئلہ آیا تو میں نے کہا میرا یہ دعویٰ ہے کہ اس کے جواب بس کوئی دلیل نہیں، اور اتنا بڑا دعویٰ اس لیے کرتا ہوں کہ شاید کوئی دلیل لے کر آئے، اور دلیل تو چھوڑو، اس پر شبہ ناشئن دلیل بھی نہیں، شبہ ناشئن دلیل بھی، وہ بغیر دلیل کی شبہات ہے۔ اب میں نے کہا کہ جو بطور دلیل کے سب سے مضبوط بات دلیل کے نام پر پیش کی جاتی ہے وہ میں تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں۔ میں نے کہا ان میں سے ایک بہت بڑی جماعت کا کہنا یہ ہے کہ یہ اسکرین کی جو تصویر ہے، شبیہ ہے، یہ جاندار کی شبیہ کی جو اقسام اربع منصوصہ ہے، قدیم سے چلی آ رہی ہے، یہ ان میں داخل نہیں۔ قدیم سے 4 قسمیں ہیں: مجسمہ، تصویر، عکس، ظل، سایہ۔ یہ 2 حرام ہے اور یہ 2 جائز ہے، یہ ان میں سے کسی میں بھی داخل نہیں۔ یہ قسم خامس ہے اور غیر منصوص ہے، اور غیر منصوص کا حکم غیر منصوص کے اندر منصوص کا حکم قیاس سے ثابت کیا جائے گا۔ تو اب ہم قیاس یوں کریں گے کہ اس پر غور کریں گے کہ اسکرین کی جو شبیہ ہے اس کی تصویر سے زیادہ مشابہت ہے یا عکس سے۔ تو ہم نے جب غور کیا تو تصویر سے مشابہت کم ہے، عکس سے مشابہت زیادہ ہے، اور ظاہر ہے کہ جس سے مشابہت زیادہ ہو اسی کا حکم دیا جائے گا۔ جب مشابہت عکس سے زیادہ ہے اس لیے نام دیتے ہیں اشباہ بالعکس، تو عکس جائز ہے تو یہ بھی جائز۔ میں نے کہا علماء بتاؤ یہ بات بطور دلیل کی پیش کرتے ہیں، اس کا کیا جواب؟ اب سارے علماء وہاں کے خاموش، کسی کو جواب نہیں آ رہا۔ میں نے کہا ابھی تو میں نے کہا ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، اب اتنی مضبوط دلیل آ گئی کہ تمہیں سے کسی بات کا پاس کوئی جواب نہیں۔ تو پھر سے بھی ایسا بیٹھے تھے، میں نے کہا پھر سے آپ بتاؤ اس کا جواب۔ تو اس نے کہا میں تو مجوزین نہیں سوں، میں اپنی دلیل کا جواب کیوں دوں؟ میں نے کہا دیکھو اب میں جواب دیتا ہوں، جواب نہیں میں تنبیہ کرتا ہوں صرف۔ بدیہات کی 2 قسمیں ہیں، ایک وہ بدیہ ہے جو محتاج تنبیہ ہو، ایک وہ ہے جو محتاج تنبیہ نہ ہو۔ ابھی میں تھوڑی تنبیہ کرتا ہوں، تم خود کہو گے کہ یہ دلیل، یہ بات بدیہی طور پر باطل ہے۔ میں نے کہا اصول شاشی، نور و انوار، حسامی، توضیح طلبی وغیرہ جتنی بھی کتابیں ہیں اصول فقہ کی، وہاں آپ لوگوں نے پڑھا ہے کہ منصوص کا حکم غیر منصوص کی طرف متعدی ہوتا ہے، کس بنیاد پر؟ علت کی بنیاد پر، نہ کہ مشابہت کی بنیاد پر۔ یہ کہاں پڑھا ہے؟ سب نے کہا ہاں وہ تو علت کی بنیاد پر ہوتا ہے، اور انوار میں اس کی تصریح موجود ہے کہ یہ جو مشابہت کے بنیاد پر قیاس کیا جاتا ہے اس کو قیاس شبیہ کہتے ہیں، اور یہ شرعی قیاس نہیں ہے، اس سے کوئی شرعی حکم ثابت نہیں ہوتا۔ نہیں پڑھا انوار میں موجود ہے، اب سب کہتے ہیں واقعی تو کوئی دلیل نہیں ہے۔ میں نے کہا اب یہ الگ خفانشی قسم ہے، اب میں دلیل دیتا ہوں پھر تم اس کا جواب دو۔ یہاں 2 کام کرنے پڑیں گے قیاس کے ذریعے سے حکم نقل کرنے کے لیے۔ کتنے کام کرنے پڑیں گے؟ نمبر 1 منصوص کے حکم کی علت کی تعین،
منصوص میں جو حکم ہے اس کی علت کی، اور نمبر 2 غیر منصوص میں اس علت کو دیکھنا، اگر ہے تو یہ حکم متعدی ہوگا، اگر نہیں ہے تو حکم متعدی نہیں ہوگا۔ پہلی بات، یہ ہمارا اور آپ کا کام نہیں، یہ مجتہد اور فقیہ کا کام ہے علیہ الرحمۃ۔ اس لیے ہمیں حضرات فقہاء کرام رحمۃ کے دروازے پر دستک دینا پڑے گا کہ اس کی علت کیا ہے۔ تو ہم نے اپنے کتاب میں 4-5 کتابوں کے حوالے پیش کیے ہیں کہ اس کی علت مزاحات لخلق اللہ ہے، کہ انسان اپنے اختیار اور عمل اور صنعت سے صفت تخلیق میں اللہ تعالی کی نقالی کرے۔ تو انسان کا اپنے اختیار اور صنعت سے صفت تخلیق میں نقالی کرنا، یہ علت ہے۔ اب میں نے کہی یہ علت اسکرین میں ہے یا نہیں؟ یہ نقالی خود بخود ہوئی ہے، یہ انسان کی صنعت اور اختیار سے ہوئی ہے؟ کیمرے کی صنعت کس نے کی ہے؟ حکیم العمر نے فرمایا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیمرے کے فوٹو خود بخود اترتے، کہتے ہیں یہ فوٹو کے آلات تم نے بنائے، پھر منظر کے سامنے تم نے رکھے، سب کچھ تم کر رہے، کہتے یہ بھی عجیب اجتہاد ہے۔ پھر کیمرہ چالو کیا، پھر منظر کشی کے بعد محفوظ کیا، اور پھر اسکرین پر بٹن دبا خود دکھا رہے۔ تو جب یہ علت موجود ہے تو یہ حرام ہے۔ میں نے کہا پیر سے بھی اس کا جواب دو، اس نے کہا میں نے رجوع کی، اللہ پاک ہم سب کو حق پرست بنا دے، ہماری رجوع کی۔ پہلے دن میں نے یہاں حضرات سے کہا تھا کہ تقلیدی شخصی کی پابندی کی وجہ ہوا پرستی سے حفاظت ہے، کہ تم ہوا پرست نہ بن جاؤ، ورنہ جس مسئلے میں کسی دوسرے مذہب میں آسانی ہوگی تم اپنے مذہب کو اس کو لوگی۔ پھر اگر تم کو کوئی کہے گا کہ ہوا پرست، تو تم کہے ٹھیک ہے، اگر میں ہوا پرست ہوا تو امام شافعی رحمہ اللہ بھی ہوا پرست ہے، ہم کہیں کہ وہ پرست نہیں ہے، وہ تو تحقیق کر کے مہجور ہے، اس کو اجر ملے گا۔ تو نے یہ قول کو لیا ہوا کی وجہ سے کہ تیری خواہش اس سے پوری ہوتی تھی، اور حنفی مذہب میں خواہش تمہاری پوری نہیں ہو رہی تھی، اس لیے تم نے چھوڑا ہے۔ اسی طرح اگر مختلف مفتیان کرام فتویٰ کسی کو دے تو اس میں ہم فقہ حنفی کے مقلد ہیں۔ جو فتویٰ فقہ حنفی فقہاء کرام کی عبارات پر مبنی ہو، ہم نے اس فتوے کو لینا ہے، ہم نے اس کو لیا کہ میری خواہش کے مطابق کون سا فتویٰ ہے۔ مولانا فیض محمد سے کے بعد وہ مضاربین سے ایک سے ہماری، تو اس نے کہا ہم کو ایک پنڈی کے مفتی نے فتویٰ دیا ہے، بس کوئی فتویٰ دے ان کو مل جائے تو بس کہتے ہمارا کام ہوگا۔ وہ فقہ حنفی پر مبنی ہو یا نہیں مبنی، ہماری خواہش اس سے پوری ہو رہی ہے، ہمارا مقصد اس سے پورا ہو رہا۔ تو بھائی تحقیق کر لو کہ فقہ حنفی پر کون سا، اور اللہ معاف فرمائے آج تو اجتہاد کا دروازہ کھلا ہے۔ ایک مولانا نے کہا کہ میں مانتا ہوں کہ ڈیجیٹل تصویر یہ تصویر حرام ہے، لیکن اب دعوت و تبلیغ کے لیے اس کا استعمال جائز ہے جائز نہیں، یہ اجتہادی مسئلہ ہے۔ تو ہمارا اجتہاد یہ ہے، پھر تم کو مجتہد کس نے بنایا؟ تم کو کس نے کہا کہ مجتہد ہے؟ علامہ ذہبی رحمہ اللہ کتنے معتدل آدمی ہیں، نقد و جرح میں معتدل مانے گئے نہیں مانے گئے۔ امام مالک رحمہ اللہ کے حالات میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں وَلَمْ يَبْقَ الْيَوْمِ إِلَّا هَذِهِ الْمَذَاهِبُ الْأَرْبَعُ وَكَلَّ مَنْ يَنْهَضُ بِمَعْرِفَتِهَا كَمَا يَنْبَغِي فَضْلًا عَنْ أَنْ يَكُونَ مُجْتَهِدًا۔ فرمائے ابھی 4 مذہب ہیں، اور یہ 4 مذہب اس کے سمجھنے والے بھی بہت کم ہیں، چاہیے کہ کوئی مجتہد بن جائے۔ اور آج تو اجتہاد کا ایسا دروازہ ہے۔ ایک دن پنڈی میں میں مہمان تھا، تو تکے ہوئے تھے، تو ہم نے رضائی اوڑھ کر کے سو گئے، تو نیند نہیں آ رہی تھی، جاگ رہا تھا، تو 2 آپس میں
کہتے ایجنسی والے آتے ہیں، کہتے میں تو جیب میں پیسے ڈال دیتا ہوں، جو لکھوانا چاہتا ہوں وہ لکھوا دیتا ہوں، دوسرے کا میں ایسا کرتا ہوں یا ایسا۔ تو بھائی غلط بات پر غصہ نہیں آنا چاہیے۔ میں نے رضائی پہن تھی، میں نے کہا تم اتنے مزے سے رشوت کو بیان کرتے ہو اور خوش ہو گئے، یہ رشوت ہے یا نہیں؟ کہتے یہ رشوت ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے پولیس والے غریب نہیں ہو سکتے۔ کہتے پولیس والے غریب نہیں ہو سکتے۔ اب کیا کریں، جس چیز کی جائز پر آتا مجتہد بھی بن جاتا ہے۔ ہماری مرضی کے مطابق جو بات کرے وہ مفتی مجتہد ہے، اور جب ہماری مرضی کے خلاف کرے وہ کچھ بھی نہیں۔ مفتی عبداللہ سے زیادہ برکاتوں، یہ خیر المدارس والے، کسی نے کہا کہ فلاں اتنا بڑا ہے، تم اس کے خلاف، اس نے کہا کہ بڑا ہمارے سر پر، لیکن ان کتابوں کے مطابق چلے گا تو ہم ان کی مانیں گے، ان کتابوں کے خلاف تو یہ کتابیں بڑی ہیں۔ ہم فقہ حنفی کے ان کے مقلد ہیں، دوسری چیزوں کے مقلد نہیں۔ تو میں نے کہا کہ پیر سے جواب دو، تو پیر سے نے کہا کہ میں نے رجوع کر لیا، اور واقعی رجوع کیا، موبائل کو بھی خالی کیا، اور مجھے بتا رہے تھے کہ اس دورے کے، آپ کے دورے کے بعد پھر یہاں پر کوئی تصویری نظم نہیں ہوا، جو بھی پروگرام ہوتا بغیر تصویر کے ہوتا، الحمدللہ۔ اور اب ہمارا مکران ڈویژن کے وہ پورے نمائندہ ہیں۔ پھر ہمارا دورہ تھا وہاں گوادر میں، تو وہاں تشریف لائے، اور ماشاءاللہ کافی تعارف والے ہیں۔ پسنے میں انہوں نے علماء کو فون کے، وہاں کافی علماء ہے، انہوں نے نشتے کی دعوت بھی کی، اور کہتے آپ یہ مسائل بھی تھوڑا سا ان کو بتائیں۔ انہوں نے کہا ہماری بھی دورہ دو۔ اب یہ مولانا فضل کریم سے کوئی دورے شروع کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا صاحب، میں نے تھوڑی دیکھا لیا کہ دورے بس میں ہی کراؤں گا، ان کو بھی چینج کر کے کوئی، اس کو بھی دورے تو کرنا چاہیے۔ تو اولاً تو ہم دلیل کو معلوم کریں کہ فقہ حنفی کیا ہے، اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ نہ ہو اتنی بات تو پھر بھی ہے نا کہ کچھ علماء اس کو حرام قطعی کہتے ہیں، تو ان کی بات کی وجہ سے اس میں شبہ بھی نہیں ہے۔ اور جب مشتبہ ہو گیا تو مشتبہ کے بارے میں قانون کیا ہے کہ اس سے بچو۔ میں یہ درمیانے میں لطیفہ بھی ہو جائے، وہاں شفیع کا جو آپ نے بتایا نا، وہاں گیا تھا، جزیرہ میں گیا تھا، تو وہاں نے کہا کہ بھئی جنگا حرام ہے، حکیم علماء کو سننے بھی اس کو لکھا ہے کہ حرام ہے۔ تو میں نے کہا کہ کتاب الحیوان میں جو جانوروں کی تقسیم ہوئی ہے تو کیڑے ایک طرف جانور دوسری طرف، اور کیڑے مکوڑے حرام ہیں، اس لیے کہ اس میں انسان کو گن آتی ہے، جس چیز میں انسان کو گن آتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ حرام۔ یہ گن آنا یہ بھی حرام حرمت کی ایک علت اور وجہ ہے۔ تو انہوں نے فرق کیا ہے کہ جس میں ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے وہ جانور ہے، اور جس میں ریڑھ کی ہڈی نہیں وہ کیڑے مکوڑے ہیں، تو اس میں ریڑھ کی ہڈی نہیں ہوتی، اس لیے اس نے کہا کہ پھر ہم تو آلو بھی کھاتے اس میں بھی ہڈی نہیں ہوتی، توری بھی کھا لیتے ہیں، بھنڈی بھی ہوتی تو ہڈی ہے ہی نہیں، تو وہ ہمارے لیے کیسے حلال ہے؟ یہ ہے اجتہاد اور قیاس، تو لوگوں میں قیاس، تو ہم قیاس سے بھی چلے جاتے۔ تو کتنے باتیں علماء میں ہونی چاہیے؟ 6 باتیں۔ اب آپ لوگ بتائیں، آپ لوگ دین کے چوکیدار ہیں، ایک آدمی کا گودام ہے، اب ایک شخص آیا کہ مجھے چوکیدار بناؤ، لیکن وہ آنکھوں سے نابینا، کانوں سے بہرا، زبان سے گونگا، ہاتھ پاؤں میں لولے لنگڑے، تو اس کو چوکیدار بنائیں گے؟ آج ہم بھی ایسے چوکیدار، اس لیے جو بھی اٹھتا ہے اسلام پر حملہ کرتے ہیں، اس کو پتہ ہے کہ بڑے بڑے موبائل نے علماء کے جو چوکیدار تھے ان کو اپاہج بنا دیا۔ کیا بنا دیا؟ اپاہج بنا دیا۔ اس سے فارغ نہیں، لولے لڑے ہوئے۔ ایک شخص ہے شاہ محمد اس کا نام ہے،
کسی ادارے سے معزول ہوا، ریٹائر ہوا، اس نے کتاب لکھا ہے قرآن عظیم سے اختلافات کیوں، اور لکھا ہے کہ حالت اقامت میں، امن میں ہر نماز 2 رکعت ہے، فجر کے 2 فرض، ظہر کے 2 فرض، عصر کے 2 فرض، مغرب کے 2 فرض، عشاء کے، یہ جو مختلف رکعتیں ہیں تو یہ رسمی دین ہے، رواجی دین ہے، قرآن کا دین نہیں۔ اس کو پتہ ہے کہ چوکیدار سو رہا ہے، چوکیدار سو نہیں، چوکیدار اپاہج ہے، اندھا ہے، لولا لنگڑا ہے، لولا لنگڑا ہے، علم ختم۔ آگے بات لکھی ہے کہ حالت امن میں 2 اور حالت سفر میں اور خوف میں 1 رکعت، سفر میں جاؤ گے 1 رکعت۔ دوسری بات لکھی ہے کہ ہر رکعت میں 1 سجدہ ہے، یہ قرآن کہہ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو نہیں سمجھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرات صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین رحمہ رضی اللہ عنہ یہ نہیں سمجھے، اور یہ شاہ محمد قرآن مجید کو سمجھا کہ ہر رکعت میں کتنے سجدے ہیں؟ آپ لوگ کتنے سجدے کرتے ہیں؟ 2۔ کہتے یہ رسمی دین ہے، قرآن کا دین نہیں۔ فجر میں جہار، مغرب عشاء میں جہار، عصر اور ظہر میں آہستہ آواز کی رات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ بھی رسمی دین ہے۔ قرآن کہتے ہیں درمیانے آواز میں گنگناتے رہو، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، جماعت ہو، ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو، سنتیں ہو، نفل ہو، ہر رکعت بس گنگنانا ہے۔ اور بھی کافی باتیں لکھی ہیں کہ تشہد بھی نہیں ہے، بس ذکر کرو۔ سفر میں ہو نا، اللہ اکبر قرات کر کے گنگناؤ، پھر رکوع، پھر 1 سجدہ، پھر بیٹھ کر سبحان اللہ، السلام علیکم، السلام علیکم، نماز ہو گئی۔ اس کو پتہ ہے کہ روکنے والے کوئی نہیں، ملا فارغ ہی نہیں، جو چوکیدار ہیں وہ اپاہج بنا ہوا ہے۔ یہ ہمارے اور آپ کی کمزوری ہے۔ اب علم ہمارا کیا ہے؟ ایک عالم ہے، وہ ایک فتاوی کی تبویب بھی کر رہے ہیں۔ اس نے کہا، ابھی میں شمن میں گیا تھا 1 دن کے لیے درمیان میں، تو وہاں ایک عالم تھا، تو اس نے کہا کہ جو سورج کی تصویر ہے نا، وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، کوئی وجود نہیں ہے، جو باہر تصویر ہے اس کا وجود ہے، کاغذ کی، میں نے کدھر کاغذ کے وجود کی تصویر کا وجود ہے؟ کاغذ کی تصویر کا وجود کہاں ہے؟ کوئی چیز نہیں تمہارے پاس۔ اب میں نے کہا میغزی میں پہلے یہ علماء پڑھتے تھے کہ جس میں تعلیمی ہے تو اس کی انتہا کو سطح کہتے ہیں، سطح کی انتہا کو خط کہتے ہیں، خط کی انتہا کو نقطہ کہتے ہیں۔ یہ جسم تعلیم ہے تو جوہر ہے، اور اس کی سطح یہ عرض ہے۔ تو میں نے کہا تصویر تو یہ عرض پر ہے، میں نے اس کا وجود کہاں ہے؟ وجود تو عرض کا ہوتا ہی نہیں، وجود کس کا ہوتا ہے؟ جوہر کا ہوتا ہے، تو اس کا وجود کہاں ہے؟ وہ حیران کہتا ہاں بات تو ایسی ہے۔ میں نے کہا کراچی میں ایک مولانا ہے، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ تصویر پکڑی نہیں جاتی، اور یہ کاغذ والی تصویر پکڑی جاتی ہے۔ میں نے کہا کہاں پکڑی جاتی ہے؟ کوئی پکڑ کر کے دکھائے۔ اب دیکھو یہ رنگ ہے تصویر، کوئی پکڑ کر کے دکھائے، وہ تو کاغذ کو پکڑتے۔ اور ایک فرق یہ ہے کہ اسکرین کی تصویر اس کا سایہ نہیں ہوتا، اور کاغذ والی تصویر کا سایہ ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ تو پہلے سے کہ ذو ذیل بت ہے، بت، اور غیر ذو ذیل تصویر ہے، تو یہاں سایہ تو کاغذ کا ہے، تصویر کا کہاں تھا؟ آپ نے دیوار پر تصویر بنائی، آگے سایہ، تو سایہ کس کا ہوگا؟ دیوار۔ اب اس شعبہ کی کوئی سند ہے؟ ہم نے کہا کہ پہلے تو یہ دلیل پیش کرو کہ جس کا سایہ ہوتا ہے وہ حرام ہے، جس کا سایہ نہ وہ حرام نہیں، اور پھر یہ بھی غلط ہے۔ پھر کہتے ہیں جو باہر اسکرین پر جو تصویر ہے نا، آپ اس کو کھرچنا شروع کرو گے تو اندر کچھ بھی نہیں ملے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، دیوار پر تصویر بناؤ، اس کو کھرچنا شروع کرو گے، دیوار سے نکل جاؤ گے، ملے گا کچھ بھی نہیں، پھر یہ بھی جائز ہوگی۔ اب یہ دلیل، یہ اس کے دلائل ہو۔ اس لیے دوستوں،
ایک تو یہ بات ہو گئی کہ علم پر کیا ہونا چاہیے؟ عمل. اور جہاں شبہ آئے اس کو چھوڑ دیں، اس کے خلاف پر عمل کرو، شبہات سے بھی بچے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نہیں کہہ رہا ہوں. شبہات سے بھی ہم بچنے کی کوشش کریں. اور دوستو دوسرا سوال کیا عمر نے، ما اخرج العلم عن قلوب العلماء، علماء کے دلوں سے علم کس چیز نے نکالا؟ تو کعب اخبار مولا نے کہا التم. کسے نکالا؟ تما. جہاں تما اور لالچ آ جائے بس وہاں علم چپ جاتا ہے. مولانا ابھی چمن میں تھا تو بڑے بڑے ہار وہ لے کر آئے تھے، اور کچھ جو حافظ بنے ہوئے تھے ان کے کچھ بال بھی صحیح نہیں تھے. تو مجھے بھی دستار بننے کے لیے میں نے کہا 2 شرطیں، ان بچوں کے بال تم لوگوں نے صحیح کروانی ہے، یہ خلاف شرع بال. اسلام وجود چاہتے ہیں، تھیوری میوری نہیں، پریکٹیکل وجود. اسلام وجود ہے. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا قرآن کریم کیا ہے، تو اشارہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ زندہ قرآن جا رہے ہیں. اسلام وجود چاہتے ہیں، الفاظ نہیں چاہتے. آج میں نے ساتھیوں کو بتایا حضرت مولانا انعام الحسن حضرت جی رحمۃ اللہ کی بات چلی تو میں نے کہا میں نے بھی ان سے زیارت کی ہے. اجتماع پہ تشریف لائے تھے تو میرا ایک ساتھی تھا عرب دور حدیث پڑھ رہا تھا، تو ان کے واسطے سے میں اندر چلے گئی. اور اس وقت جامع شیخ کے شیخ الحدیث حضرت مولانا عبد المالک سے تھے، اور یہ مفتی زین العابدین سے رحم اللہ. یہ سارے بڑے بڑے بیٹھ کر ایسے لگ رہے تھے جیسے مرغی کے سامنے چوزے بیٹھے ہوں. حضرت جی رحم اللہ نے فرمایا کہ ہمارے تبلیغ کی محنت کا مقصد یہ ہے کہ علماء کے قول اور عمل میں فاصلے ختم ہو جائیں. ہمارے تبلیغ کی محنت کا مقصد یہ ہے. میں نے کہا شکر ہے ہم نے اپنے میدان کو علماء بنایا ہے. عوام تبن ہے، علماء اثرات کہتے ہیں کہ ان کے قول اور عمل میں فاصلے ختم ہو جائیں. عوام انتظار میں ہے کہ ان کے قول عمل میں فاصلے ختم ہو جائیں تو ہم ان کے پیچھے چلیں. لیکن ہم لالچ کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں. تو لوگوں نے بڑے بڑے ہار لائے تھے، اب وہ ہار دینے والے چندے بھی تو دیتے ہیں. تو میں نے کہا دوسری بات ہے، میں نے کہا فتاوی محمودیہ میں دیکھو، فتاوی رحیمیہ دیکھو، اور دارالعلوم دیوبند کے فتاوی میں دیکھو کہ بھائی یہ ہار مار ثابت نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. خصوصاً یہ نوٹوں کا فلافلا یہ ہار. اس لیے میں نے کہا ہار کوئی نہیں ڈالے گا. کہتے بس ٹھیک ہے بال بھی ٹھیک کروائیں گے، ہار بھی نہیں ڈلوائیں گے، کسی بچے کو ہار نہیں ڈلوائے. میں نے کہا وجود دو اسلام کو، مانو. الحمدللہ سب نے مانا، سب نے موبائل بند کی. کوئی دستار بندی میں کوئی تصویر کسی نے نہیں، اور لوگ خوش تھے. لیکن جہاں تما لالچ آ جائے تو حق کو دبایا جاتا ہے. چھوڑو یار، کہیں ناراض نہ ہو جائے، کہیں ناراض نہ ہو جائے. اللہ مولانا فضل الکریم سے کی صفات ہمارے اندر بھی، جو اللہ کو محبوب صفاتیں پیدا فرمائیں، جو صفات ان کے اللہ کو زیادہ سے زیادہ ہم کو عطا فرمائیں. کبھی ایسی صفات والا کسی پر رد بھی کر لیتا ہے تو اس رد میں بھی خیر ہوتی. ہمارے ساتھ تو لوگوں کی دعائیں ہیں. مزاربت کے زمانے میں کام کیے نا تو لوگوں کی بہت سارے لوگوں کو پیسے بھی بچ گئے. وہ ہمارے لیے کتنی دعائیں مانگتے ہیں، تو ان دعاؤں سے اللہ ہم کو بچاتے ہیں. گمل میں مختلف جگہوں بیان، ایک جگہ مسجد میں بیان تھا، اس نے اعلان کیا کہ یہ معاملات پر بیان ہوگا، حلال حرام پر بیان ہوگا. میں نے کہا میں تصویر کا مسئلہ کیسے بیان کروں؟ اب تو میرے پابندی لگ گئی. تو میں نے اس موضوع کو شروع کیا. سامنے ایک بیٹھا تھا، اس نے موبائل نکالا. میں نے کہا اس کو دیکھو، مسجد میں گند. پھر تو موقع مل گیا، میں نے تصویر کا مسئلہ پورا بیان کیا. اس نے موبائل تو چھپایا بیچارہ، بڑا کچھ سختی بھی، لیکن اس کا فائدہ بعد میں ایک آیا کہ میں نے موبائل کو خالی کر دیا. دعا کرے اللہ استقامت دی اور پچھلے گناہ کو معاف کر دیا.
اور وہ جس کو میں نے کہا تھا وہ تھا جو سعودیہ وغیرہ میں رہ کر پوری مسجد اس نے بنوائی تھی. میں نے کہا چلو لڑائی جھگڑا بن گیا، اللہ خیر کرے. لیکن اللہ تعالیٰ وہ جو مسلمانوں کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں، ہم تو گندے ہیں لیکن مسلمانوں کی دعائیں تو بہت بڑی چیز ہے. وہ آیا، اس نے کہا غلطی ہو گئی اور میں نے مٹا دیا، اور کہتے مجھے کھانے کے وقت دینا، ضرور مجھے ایک وقت کھانے کا دو. لیکن وہ ہمارے پاس وقت تھا نہیں کھانے کا. لوگ کھانے کے لیے پریشان، بولے کہ بس وقت نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، مولانا فضل محمد نے کہا ادھر کھانا کھاؤ، یہ نہیں کہا تھا تھوڑا کھانا کھا لو. ہم نے کہا نہیں، مولانا فضل سے کھانا کھاتے ہیں. لوگ کھانے کے لیے پریشان ہیں کہ کھانا کہاں سے کہیں، کیسے کہیں گے. اللہ کے دل کے لیے وقف جاؤ تو اللہ دنیا کی اس تمہارے سامنے آئے. تو تم لالچ کس سے نہ ہو، ایک کس سے ہو، اللہ سے. اسلاف کی واقعات ہم نے چھوڑ دی. سلیمان بن عبد الملک بہت بڑے رقبے کے بادشاہ ہیں. مصر، شام، عراق اور یمن، سعودیہ، یمن اور سندھ، اتنے بڑے رقبے کا بادشاہ. پاکستان چھوٹے ملک کا نہیں. ابھی تو عمران خان سب بڑے ہو جائیں گے، کرسیاں بگا بگا کے لائیں گے. کیا کریں؟ وہ آئے، طواف کیا، حج پہ آئے تھے. پھر کہا اینا ہوا، وہ جن سے مسائل ہم نے پوچھنے وہ کہاں ہیں، تو کہا وہ مغربی جانب میں نماز پڑھ رہے ہیں. اس کی طرف روانہ ہو گئے. ہٹو بچوں کا کہتے نہ، حرم میں تقوی چلتا ہے، سلطنت نہیں چلتی. عالم بادشاہ، پیچھے دو بیٹے بھی جا رہے ہیں. آگے پہنچے تو ایک شخص نماز پڑھ رہے، کالا رنگ ہے، موٹے موٹے ہونٹ ہیں، چپٹی ناک ہے، کم قیمت کپڑے پہنے ہوئے، خشوع خضوع سے نماز پڑھ رہے ہیں. پیچھے بھی لوگ ہیں، دائیں بھی لوگ ہیں، بائیں بھی لوگ بیٹھے ہیں. بادشاہ بھی اپنے بیٹوں سمیت بیٹھ گئے. جب انہوں نے سلام پھیر دیا، بادشاہ سامنے آیا، سلام کیا، پھر مناسک حج سے متعلق مسائل پوچھے. انہوں نے بڑے مدلل جوابات دیے. پھر دعا دے کر کے مسعی صفا مروہ کی طرف روانہ ہو گئے. جب جا رہے تھے تو اعلان ہو رہا یا معاشر المسلمین لا یفتی فی هذا المقام الا عطاء بن ابی رواح فإن لم یوجد فعبداللہ ابن ابی نجیح. یہاں پر صرف عطا ابن رواح فتویٰ دے گا اور کوئی نہیں. اگر وہ نہ ملے تو ان کے شاگرد عبداللہ ابن ابی نجیح وہ فتویٰ دے گا. تو ایک بیٹے نے باپ سے کہا کہ تیرے گورنر کا منادی تو یہ اعلان کر رہا ہے، اور وہ خود بادشاہ نے ایک ایسے شخص سے مسائل پوچھ کر آ رہے ہیں جس نے بادشاہ کو کوئی عزت ہی نہیں دی، شاہی آداب بجا نہیں لائے. تو والد نے کہا هذا الذي رأيت يا بني ورأيت ذلنا بين يدي وعطاء ابن ابي رواح. میرے بیٹے، جس کے سامنے اپنے باپ کے تواضع کو دیکھا، عاجزی کو دیکھا، یہی تو عطاء ابن ابی رواح ہے. وصاحب الفتیہ فی المسجد الحرام، مسجد حرام کے فی مسجد حرام کے مفتی ہیں. ووارث عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فی هذا المنصب الکبیر، اور اس بڑے منصب میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے وارث ہیں. پھر فرمایا یا بنی تعلم العلم، علم کو حاصل کرو. فبالعلم یشرف الوضی، علم کی وجہ سے گٹھیا آدمی شرافت کے درجے میں پہنچ جاتا ہے. آگے لگاؤ تم لوگ کو تماشا، کچھ یاد بھی کرو. کیا یاد کرتے ہو؟ اور غلاموں کو یجلس الممالک الاسر، غلاموں کو بادشاہوں کے تختوں پر بٹھاتا ہے. یہ عطا کون تھے؟ ایک عورت کے غلام تھے. کیا تھے؟ حبشی غلام. ان کے 3 کام تھے.
ان کے کیا تھے؟ 3 کام. عبادت، حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ سے علم حاصل کرنا، اس عورت کی خدمت کرنا. خدمت، عبادت، علم. فلما رأت السیدۃ المکیہ ان عبدہا قد باع نفسہ للہ، جب اس نے دیکھا کہ یہ اللہ تعالی پر اپنے آپ کو بیچ چکا ہے، تخلت عن حقہا فی، اس پہ جو حق تھا اس سے دستبردار ہو گئی، اپنے حق سے دستبردار ہو گئی، حق کو چھوڑا. وآتقت رقبتہ، اس کی گردن کو آزاد کی، تقربا للہ، کہ اللہ خوش ہو جائے. ہاں، لما رأت السیدۃ المکیہ ان عبدہ قد باع نفسہ للہ، آگے دوسرا جملہ، ووقف حیاتہ علی طلب العلم، ووقف حیاتہ علی، اور اپنی زندگی کو طلب علم پر وقف کر چکے، تو اپنے حق سے دربدار ہو، اس کو آزاد کیا. تقربا للہ، کہ اللہ راضی ہو جائے. یہ دوسرا جملہ یاد کر لیں، وَلَعَلَّ اللَّهَ يَنْفَعُ بِهِ الْإِسْلَامَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَلَعَلَّ اللَّهَ يَنْفَعُ بِهِ الْإِسْلَامَ وَالْمُسْلِمِينَ، اور شاید کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اسلام کو اور مسلمانوں کو نفع دے. جو عالم اپنی زندگی کو علم پر وقف کر دے تو اللہ پھر اسی سے اسلام کو فائدہ دلاتا ہے، اسی سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے کام بنواتے ہیں اور مسلمانوں کے راستے صحیح اور نیک بن جاتے ہیں. آپ لوگ اپنی زندگی وقف کریں گے، علماء سے مطالبہ. ہاں وقف ہے انشاءاللہ. جزاکم اللہ. ایک واقعہ تھوڑا سا ان کا اور پھر انشاءاللہ بات ختم کرتا ہوں. عطا خراسانی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ دمشق کے قریب میں اپنے والد کے ساتھ خچر پر، اور ایک شخص کو دیکھا کہ وہ گدھے پر سوار ہے، کالا رنگ ہے، چپٹی ناک ہے، اور کم قیمت کے پرانے کپڑے پہنے ہوئے، ٹوپی سر سے چپکی ہوئی، اور جوتا لکڑی کا. فضحکت منہ، میں نے تو دیکھا مجھے ہنسی آئی. وقلت من ھذا، میں نے کہا یہ کون ہے، یہ عجوبہ. تو میرے والد نے کہا اس کو ھذا سید فقہاء الحجاز عطاء بن ابی رباح. ہم کپڑوں سے، ہم کو کپڑے چاہیے، ہم کو لاکھ کا موبائل چاہیے، ہم کو بڑی بڑی گاڑیاں چاہیے. بادشاہوں کو تمہارے قدم میں اللہ بٹھائے گا. فرمایا جب دربار میں پہنچے تو اندر میں نہیں گیا، واپس آئے، میں نے ابو سے پوچھا کیا ہوا، کہتے ہشام کو جب پتہ چلا تو دروازے پہ آئے، مرحبا 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 مرحبا، پھر ہاں ہونا اجلس، ہاں ہونا یہ کہتے ہوئے تخت پر اپنے ساتھ بٹھا کر اور تشہد کی شکل میں اس کے سامنے بیٹھے تھے. ما حاجتک یا ابا عبداللہ، ابا محمد، اے ابو محمد آپ کی کیا حاجت ہے؟ انہوں نے کہا کہ اہل الحرمین اہل اللہ وجیران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حرمین والے اللہ والے اللہ کے لوگ ہیں، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑوسی ہے، ان کی خوراک میں اضافہ کرو. منشی لکھو. اور جی یہ نجد اور حجاز والے بھی اصل عرب ہیں، ان سے زائد لے واپس کرو، بھائی لکھو ان کو واپس کرو. اور جی جو سرحدوں کی حفاظت پہ مامور ہیں اس کو تازہ بتازہ روزی ملنا چاہیے، لکھو. اور جی جو اہل ذمہ ہیں ان کے حقوق کا بھی خیال رکھو، ان کی روزی میں بھی تھوڑا سا کرو، لکھو. دوسرے کے اور جی فرمایا اتق اللہ فی نفسک یا امیر المومنین، یہ ہے امیر المومنین کو سچی بات کہنے والا. اتق اللہ، اللہ سے ڈرو اپنے بارے میں، اللہ سے. وعلم انک خلقت وحدک
وتموت وحدك وتحشر وحدك وتحاسب وحدك. اے امیر المومنین، تو اکیلا پیدا ہوا تھا، اکیلا مرے گا، اکیلا تجھے اٹھایا جائے گا، اکیلا تیرے حساب ہوگا. لا واللہ ما معک ممن ترى. اور جو آپ نوکر چاکر دیکھ رہے ہیں اور یہ وزراء دیکھ رہے ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی تمہارے ساتھ نہیں ہوگا. ہشام زمین کی طرف دیکھتے ہوئے وہ انگلی سے ناڑتے، وہ یبکی اور رو رہے تھے. یہ نصیحت کر کے وہاں سے اٹھے. کہتے میرے باپ نے کہا کہ جب اٹھ کر کے میں بھی ساتھ اٹھا، دروازے کے قریب آئے، ہشام نے ایک تھیلا اشرفیوں کا بھیجا. انہوں نے کہا یہ غریبوں کا حق ہے، ان میں تقسیم کرو، مجھے اس کی ضرورت نہیں. فرماتے ہیں واللہ انہ دخل علی الخلیفہ، فرمایا انہ دخل علی الخلیفہ، خلیفہ کے پاس گئے، وخرج من عنده، اور وہاں سے نکل آئے. وما شرب قطرۃ ماء، ایک قطرہ پانی بھی نہیں پیا. مسلمانوں کا کام کر کے آئے. یہ ہوتے ہیں جس میں تمہ لالچ نہیں ہوتا. اللہ بادشاہوں کو اس کے تابع بنا دیتے ہیں. اللہ پاک کی صفات میرے اور آپ کے اندر. اس لیے علماء ساتھیوں پریشان نہ ہو کہ اگر ہم نے تمہ لالچ چھوڑ دیا، لوگوں کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیا اور حق پر جم گئے اور حق کو ہم نے شروع کر لیا تو پھر ہماری روزی کم ہو جائے گی. نہ اللہ دنیا کی نعمت سے بھی تمہارے قدموں میں ڈالیں گے. اور اللہ تعالیٰ آخرت کی نعمت دی. حاجی عبد اللہ مکی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے میں نے اللہ سے دعا کی ہے کہ جو عالم متقی ہو سلسلہ میں داخل ہو، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کی نعمتیں بھی دے اور آخرت کی نعمتیں بھی دے، اور دے رہے ہیں اللہ. ہم نے چھوڑے یہ ساری چیزیں. ہم آ جائیں، حق پر آ جائیں، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کیا دیتے ہیں. کوشش کریں گے انشاءاللہ. حلال حرام، جائز ناجائز کا اگر ہم اور آپ خیال نہ رکھیں. ہمارے استاد محترم مفتی اعظم اور مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مفتی محمود سے رحمۃ اللہ تشریف لائے تھے. فرمایا کہیں 2 سال تخصص، کہیں 3 سال، تم نے 1 سال لگی ہے. فرمایا 1 سال بھی زیادہ ہے، 1 سال بھی کیا ہے زیادہ ہے. کیوں؟ فرمایا وہ تو ہم طریقہ بتاتے ہیں کہ مسائل نکالنے کا طریقہ یہ ہے، اور وہ 3-4 مہینے بھی اس کے لیے کافی ہے. باقی جو اسی راستے پہ محنت کرے گا تو 10-15 سال محنت کے بعد شاید کہ وہ مفتی بن جائے. نہ سال سے کوئی مفتی بنتا ہے، نہ 2 سے، نہ 3 سے. باقی جب نے پورا سال رکھا ہے وہ اس لیے رکھا ہے کہ مولوی انسان بن جائے، حلال حرام جائز ناجائز کی تمیز آ جائے. ہم ٹھیک ہو گئے، لوگ ٹھیک ہو جائیں گے. اور ایک کوشش کریں گے انشاءاللہ. دعا کیجیے. اللہ وسلم. دعا کس سے کروں؟ جاؤ نا اذان کرو.